الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الاولین امام المرسلین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین آلہ ازواجہ اصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، سورہ قصص کی آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ بے شک جس نے تم پر قرآن کو فرض کیا ہے وہ تم کو ایک اچھے انجام کی طرف پہنچا کر رہے گا۔ اس کے پیش نظر اگر دیکھا جائے تو اللہ کا مطلوب بندہ وہی ہے جو ایک اللہ کی عبادت کرے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی سمجھے اور ان پر نازل قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھے، اسے پڑھے، اسے سمجھے اور اس پر عمل کرے اور اپنا عقیدہ قرآن کے مطابق بنائے اور قرآن کے ایک ایک احکام کو اپنے اوپر فرض اور واجب سمجھے۔ لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ اکثر مسلمان قرآن کے کچھ احکام سے بغاوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی 103ویں آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں فرقہ میں مت بٹو، اور اللہ کا یہ انعام اپنے اوپر تم یاد رکھو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، پھر تم اس کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے اور تم آگ کے گڈھے کے کنارے کھڑے تھے تو اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ پاؤ۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے تقریباً 25 سال بعد ہی مسلمانوں نے آپس میں فرقہ بنانا شروع کر دیا۔ خارجی، ناصبی اور رافضی شروعاتی دور کے یہ فرقے سامنے آئے۔ 132 ہجری مطابق 749 عیسوی جب بنی امیہ کا دور ختم ہوا اور عرب میں عباسی خاندان کی خلافت کا دور شروع ہوا تو عباسیہ خاندان کے دوسرے خلیفہ منصور کے دور خلافت میں امام ابو حنیفہ کے شاگرد ابو یوسف کو قاضی القضات یعنی چیف جسٹس کے عہدے پر فائز کیا گیا اور امام ابو حنیفہ کی فقہ کو قانونی درجہ مل گیا، مگر امام ابو حنیفہ کی فقہ میں بڑی بڑی خامیوں اور ان کے اکثر فتاوے کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہونے کی وجہ سے دوسرے اماموں کو فقہ کی فیلڈ میں اترنے کا موقع ملا۔ امام ابو حنیفہ متوفہ 150 ہجری کے بعد، امام مالک متوفہ 179 ہجری، امام شافعی متوفہ 204 ہجری اور امام احمد ابن حنبل متوفہ 201 ہجری کو فقہ کا امام کہا گیا۔ ان 4 اماموں کو ان کی زندگی میں انہیں اسلامی مسائل کے ماہر اور دینیات کا ماہر استاد سمجھا گیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ مگر ان اماموں کے مرنے کے تقریباً 300 سال بعد مسلمانوں میں اس بات نے زور پکڑ لیا کہ یہ 4 امام برحق ہیں، انہی میں سے کسی ایک کی پیروی کرنا لازم ہے۔ بس یہیں سے دھیرے دھیرے تقلید کو مضبوطی ملنے لگی اور ان اماموں کے نام پر پارٹیاں وجود میں آنے لگیں۔ ان 4 اماموں میں سے آخری امام احمد ابن حنبل
کی وفات کے 50 سال بعد کا دور بخاری اور مسلم کا دور تھا۔ یہ دونوں لوگ حدیث کی فیلڈ کے امام تھے، جنہوں نے اپنے کلیکشن میں صرف صحیح حدیثیں ہی جمع کی تھیں۔ اس لیے جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ تقلید شخصی نبی کے سوا کسی دوسرے شخص کی نہیں کی جانی چاہیے، غیر نبی کی تقلید حرام ہے، کیونکہ صرف انبیاء کے ساتھ اللہ کی تائید شامل رہتی ہے اور غیر نبی معصوم نہیں ہو سکتے، لہذا ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہم صرف قرآن اور سنت پہ عمل کریں گے، اور جو مسئلہ قرآن اور سنت میں نہیں ملے گا ہم اس مسئلے کو امت کے اجماع میں تلاش کریں گے، اور امت کے اجماع میں بھی اگر وہ نہیں ملے گا تو ہم اجتہاد کریں گے، کیونکہ اجتہاد کا اختیار اللہ نے ہر مومن بندے کو دے رکھا ہے۔ اس طرح اس جماعت کو اہل حدیث کہا گیا۔ مشہور بزرگ شیخ عبد القادر جیلانی متوفہ 571 ہجری منہج اہل حدیث پر ہی تھے۔ اس طرح اہل سنت والجماعت 5 بڑے فرقوں میں تقسیم ہو گیا: حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی اور اہل حدیث۔ اور سیان علی نے جنگ صفین 35 ہجری کے بعد ہی اپنی ایک الگ پارٹی بنا لی تھی۔ اس طرح مسلمانوں کے 6 خاص بڑے بڑے فرقے ہوئے یا جماعتیں ہوئی، اور بعد میں ایک ایک فرقے میں کئی فرقیاں بنی۔ جیسے ہندوستان میں 2 شہروں کے نام پر 2 مشہور فرقے وجود میں آئے، اور فرقہ باز مسلمانوں کو ایک حدیث سے بھی بہت بڑا دھوکہ لگا ہے۔ حدیث کا مفہوم اچھی طرح نہ سمجھ پانے کی وجہ سے کے لیے حدیث پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ قرب قیامت مسلمان 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے، جن میں ایک فرقہ جنتی ہوگا اور باقی 72 فرقے جہنمی ہوں گے۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں فرقہ بنانے کی ترغیب نہیں دلا رہے ہیں، بلکہ فرقہ بنانے سے ڈرا رہے ہیں۔ جس طرح اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ قرب قیامت عورتیں اس طرح کا لباس پہنیں گی کہ لباس میں بھی وہ ننگی نظر آئیں گی، تو اس کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی امت سے یہ کہہ رہے ہیں اپنی عورتوں میں ننگاپن کو عام کرو، ایسا قطعی نہیں، وہ ڈرا رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب قرآن میں اللہ تعالیٰ جس بات کے لیے منع کر رہا ہے اس کے الٹ، اس کے برعکس اللہ کے نبی کیسے حکم دے سکتے ہیں؟ اور تیسری بات یہ کہ فرقہ واریت والی حدیث کو پورا سمجھیں۔ جنگ حنین کا موقع تھا، اللہ کے نبی اپنے اصحاب کے ساتھ جنگ کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں دیکھا کہ کچھ کفار ایک درخت پر اپنی تلواریں لٹکا کر اس درخت کا طواف کر رہے تھے۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی، جس طرح یہ اپنے ہتھیار کو اس درخت پر لٹکا کر اس درخت کا طواف کر رہے ہیں، اسی طرح سے ہمارے لیے بھی کوئی درخت تجویز کر دیجئے تاکہ ہم لوگ بھی ایسا کریں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا سبحان اللہ، یعنی اللہ پاک ہے، اس سے غلطی نہیں ہو سکتی، اس کے علاوہ کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ آج تم نے وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں نے کی تھی، کہ جب انہیں طور پہ بلایا گیا توریت دینے کے لیے تو یہ ایک گائے کے بچھڑے کو پوجنے لگے تھے۔ بے شک جو خرابیاں بنی اسرائیل میں آئیں
वही खराबियां तुम लोगों में भी आएंगी। अगर वो एक गोह के सुराख में अगर घुसने की कोशिश किए होंगे तो तुम भी करोगे। अगर वो 72 फिरकों में तकसीम हुए तो तुम लोग 73 फिरकों में तकसीम होगे, जिनमें से एक फिरका जो जन्नती होगा। अल्लाह के नबी ने उसको फिरका लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया है। आप बुखारी में, मुस्लिम में इस हदीस को पढ़ रहे हैं, उसमें फिरका लफ्ज़ नहीं आया है, वल जमा आया है, यानी एक जमात होगी। फिर्क कहा जाता है किसी चीज़ को अपनी असल से अलग होने को। यहाँ तक कि अगर दरख्त से जो पत्ते टूट के गिरते हैं उनको भी कहा जाता है कि फिर्क हो गया। अब एक पत्ता अपने दरख्त से जुदा होकर पेड़ को ये नहीं कह सकता कि मैं भी एक फिरका तू भी एक फिरका। इसी तरह सुन्नत वल जमात से जो लोग अलग होंगे उनको एक फिरका कहा जाएगा। जिन लोगों ने एक अल्लाह पर ईमान लाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी माना और अल्लाह की किताब को, अल्लाह की वही जाना और दीगर अंबिया पे ईमान लाए और अल्लाह ताला की दीगर आसमानी किताबों पे जिसका ईमान हो और क़यामत के रोज़ उठाए जाने पे ईमान हो, अच्छी बुरी तकदीर पे ईमान हो, वही मुसलमानों का एक गिरोह है। इस गिरोह से जो अलग हो गया वो एक फिरका हुआ। बहरहाल इस छोटे से क्लिप में हमारे पास वक्त महदूद है कि एक ही बार में फिरका वारियत पे मैं रोशनी डाल सकूं। इस क्लिप में फिरका वारियत के एक पहलू पर मैंने रोशनी डाली है कि ये फिरका वारियत की शुरुआत कहाँ से हुई और अल्लाह ताला के और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मना करने के बावजूद हमारे मुसलमान भाई फिरका बनाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। वही कुरान की आयत कोट करते हैं, कहते अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और फिरकों में मत बंटो, इसलिए फला फिरका और हमारा फिरका ये कोई फिरका नहीं है, इसलिए तुम इसमें आ जाओ। बहरहाल अगले क्लिप में फिरका वारियत के क्या क्या नुकसानात हैं इस पर रोशनी डाली जाएगी। और आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारा क्लिप पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। अगले क्लिप में फिर दोबारा मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू।